انور صاحب. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب اسپیکر صاحب، شکریہ. 4 سالوں سے جو میں محسوس کر رہا ہوں تو یہ میرا یقین ہے کہ اس اجلاس میں ماہرین معاشیات، ماہرین اقتصادیات، مختصر یہ ہے کہ دنیا کی امور میں میرے خیال میں کافی کچھ ماہرین جمع ہیں، لیکن جب محسوس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو ملک کے عوام، ملک کی معیشت، ملک کی اقتصادیات دن بدن مشکلات پہ جا رہے ہیں اور سہولیات معدوم ہوتے جا رہے ہیں. میں ایک تصور قائم کر چکا ہوں، اللہ کرے کہ میرا تصور صحیح ہو. قرآن و احادیث کی روح سے مشکلات آتے رہتے ہیں. جتنے معیشت کے مشکلات، غربت کے مشکلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے ہیں، میرا خیال ہے کہ قیامت کی دن تک ویسی مشکلات نہیں آئیں گے. جب انسانیت پانی پینے کے لیے مجبور ہو، پانی میسر نہ ہو، وضو کے لیے پانی بھی نہ ملے، لیکن کردار اور اخلاص تھا. پانی نہ ہونے کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر سینکڑوں آدمیوں کے لیے اسی ہی مجلس میں پانی کی سہولیات مہیا ہو جاتے ہیں. آج جب میں محسوس کر رہا ہوں دنیا کے اسباب کے بارے میں سوچ و فکر انسانیت کی عروج تک پہنچ گئی ہے، لیکن جو سبق ہمیں قرآن اور احادیث دے رہے ہیں شاید خدا نہ کرے ہم اس سے محروم نہ ہو. اس حالات میں کہ خطے دنیا میں پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام سے بنایا گیا ہے، لیکن ہمارا سوچ اس ماحول میں کس طرف جا رہا ہے اور قرآن شریف ہمیں کیا سبق دے رہا ہے. میں مختصراً 2 آیات کا مطلب پیش کر رہا ہوں اور 2 احادیث پیش کر رہا ہوں. اللہ مجھے توفیق نصیب فرما دے اور ہمارے متحدین اور موجودہ حکومت کو اس طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اس ملک کو اللہ اس مشکلات سے نکال دے گا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بیان کر رہا ہوں. امتیوں، قریب ہے یقیناً آپ پر ایسے آزمائش آئیں گے کہ آپ کی دلوں میں ڈر ہوگا،
آپ میں بھوک لگے گی، آپ کے اموال میں کمی آئے گی، آپ انسانیت کم ہوتے جائیں گے، میوے بے برکت ہوتے جائیں گے۔ لیکن ایسے حالات میں آپ کو کیا کردار اپنانا چاہیے، کیا سوچ اپنانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، بشر الصابرین، ایسے حالات میں صبر کرنے والے لوگوں کو بشارت دیجئے، بشارت دیجئے۔ کس طرح، کب بشارت ملے گا؟ جب ان پہ مصیبت آ جائے، ان پہ تکالیف آ جائے، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ان کے زبانوں پہ یہ کلمات جاری ہو، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمارا واپسی اور ہمارا رجوع بھی اللہ کی طرف ہوگا۔ جب یہ صفت اور جب یہ خلق انسانیت اور مسلمان میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ پھر خوشخبری سنا دیجئے، اس سے یہ سب مشکلات ختم ہوں گے۔ اب یہ توجہ کس طرح پیدا ہوگا؟ قرآن شریف حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی سبق جو اپنی امت کو اس نے دیا ہے، ہمارے لیے نقل کر رہے ہیں کہ شاید امت حضرت محمد مصطفیٰ حضرت نوح کے اعلان سے سبق لے تو پھر اس طرح خوشیاں آئیں گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ۔ خلاصہ یہ ہے کہ امتوں کو فرماتے ہیں، یعنی باوجود سینکڑوں برس سمجھانے کے، اب بھی اگر میری مان کر اپنی مالک کی طرف جھکو گے اور اس سے اپنی خطائیں معاف کراؤ گے تو وہ بڑا بخشنے والا ہے، پچھلے سب قصور یک قلم معاف کر دے گا۔ یعنی ایمان و استغفار کی برکت سے قحط، خشکسالی جس میں وہ برسوں مبتلا تھے، دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دھواں دار برسنے والا بادل بھیج دے گا جس سے کھیت باغ خوب سیراب ہوں گے، غلے پھل میوہ کی افراط ہوگی، مواشی وغیرہ فربا ہو جائیں گے، دودھ گھی بڑھ جائے گا، عورتیں جو کفر و معصیت کی شامت سے بانجھ ہو رہی ہے اولاد ذکور جننے لگیں گی، غرض آخرت کے ساتھ دنیا کے عیش و بہار سے بھی وافر حصہ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مختصراً 2 حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہ۔ او میرے پیارے امتیوں، آپ اللہ کی عہد اور رسول کی عہد کو نہیں توڑیں گے مگر توڑنے کے ساتھ اللہ آپ پر اپنا دشمن مسلط کرے گا۔ کس طرح مسلط ہوگا؟ جو آج میں سوچ رہا ہوں، میرے خیال میں وہ دشمن IMF کی صورت پہ ہم پہ مسلط ہو چکا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ اپنے منصوبوں اور اپنے سازشوں سے وہ اموال جو آپ کی اپنی ملکیت ہے آپ سے لیں گے۔ دوسرا اعلان حضرت عمر صاحب کا نقل کر رہا ہوں، اپنی علاقے کی ضروریات پیش نہیں کر رہا ہوں۔ بجلی کے بارے میں میں نے پہلا عذر درخواست پیش کی تھی، آپ نے رولنگ دیا تھا، علاقے میں کچھ فرق نہیں آیا ہے، بجلی کا وہی معاملہ ہے جو پہلے تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اپنی لشکر کی طرف سے خوشخبری پہنچائی گئی کہ آپ کی لشکر نے فتح حاصل کی ہے۔ اللہ ہمارے بجٹ بھی ہماری ملک کے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنا دے۔
عوام کے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنا دے. اس بجٹ میں اللہ ایسے اثرات پیدا کرے کہ ملک کے لیے خوشحالی کا باعث بنے. لیکن کس طرح بنے گا؟ میں حضرت عمر کا وقت کی بات نقل کر رہا ہوں. اطلاع پہنچی لشکر کامیاب ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ دشمن کی مقابلے میں جب آپ سامنے آئے تھے وہ کون سا وقت تھا اور کامیابی کتنی دیر میں ملی؟ فرماتے ہیں جواب میں کہ صبح ہم مقابلے میں آئے تھے اور شام تک کامیابی مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور افسوس کرنے لگا. کیا فرماتے ہیں؟ ان الباطل لا يصمد امام الحق هذا الوقت الا بذنب. باطل غلط لوگ حق کے مقابلے میں اتنی بڑی مدت تک قائم نہیں ہو سکتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کا اثر ہو. یہ گناہ کس سے صادر ہو چکا ہوگا؟ یا آپ لوگوں سے کوئی جرم سزا گناہ صادر ہو چکی ہوگی یا مجھ سے گناہ صادر ہو گیا ہے. اس گناہ کی شامت یہ ہے. میں تو افسوس سے کہتا ہوں تمام ممبران حضرات دل کے گہرائی سے سن لے. ہم بار بار کہتے ہیں اور ممبران کی منہ سے نکلتا ہے. میں بہت افسوس محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے سروں پہ اللہ تعالیٰ کی 99 نام لکھے گئے ہیں. لیکن گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ جب ہم اسمبلی میں بیٹھتے ہیں آیا ہماری دلوں میں اس ناموں کی کتنی قدردانی اور کتنا عظمت ہوتا ہے. صرف لکھنے سے تو کچھ نہیں بنتا. ہمیں تو ان کا عظمت رکھنا چاہیے. ہمیں تو ان ناموں کا لاگ رکھنا چاہیے. ہمیں اس ماحول میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ اس ناموں کا عظمت ہو, توقیر اور بے قدری نہ ہو. مجھے تو خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ پہلے میرے آپ بیٹھنے اور اٹھنے سے اس ناموں کی بھی توقیری نہ ہو, کمزوری نہ ہو. آخر میں حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سوچ سے سنو. نحن امت لا تنتصر بالعدت والعتاد. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں, یاد رکھیو اسباب کے ذرائع سے اور تعداد کے ذرائع سے آپ پر نصرت نہیں آتا ہے. ولیکن تنتصر بقلت ذنوبنا وکثرت ذنوب الاعداء. آپ اور ہماری امداد اس وقت اللہ کی طرف سے آئے گی جب ہمارے گناہ کم ہوں گے اور دشمنوں اور مخالفوں کے گناہ ہم سے زیادہ ہوں گے. اور اگر مسئلہ الٹا ہو گیا فلو تساوت الذنوب, مسلمان اور غیر مسلمان کی جرم اور گناہ اللہ کی نسبت میں برابر ہو جائے, مسلمان میں گناہ کا فکر نہ ہو, غیر مسلم میں جرم کا فکر نہ ہو, پھر اللہ کی عادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انتصر علینا بالعندت والعتاد. اللہ ہمارے مقابلے میں اس دشمنوں کا امداد تعداد اور اسباب سے کر لیتے ہیں. میں حکومت وقت, میں وزیر اعظم, میں اپنے ممبران حضرات, اپنے ساتھی حضرات بشمول اپنی نفس کے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسا نمونہ بنے جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشکل حالات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے غم میں کس طرح نمونہ بنے تھے. یہ ایک مختصر بات یا حدیث سنانا چاہتا ہوں, پھر بات ختم کرنا چاہوں تو آپ کا پھر شکریہ ادا کروں گا. پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ مزاج دے. فرماتے کہ میرا ہمیشہ یہ فکر ہوتا تھا کہ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اپنی ملک
مدینہ منورہ کے عوام کی سہولت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر میں اپنی مالی قربانی اس طرح سے دوں کہ ابو بکر صدیق سے میدان لے جاؤں۔ اچانک ایک دن ایسا موقع مل گیا، میرا تو امید ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں پچھلی دنوں مجھے تو نام یاد نہیں ہوتے، لیکن میرے سامنے قریب ایک ممبر سے اپنی تجویز دی تھی کہ ہم اہل ثروت، بلکہ میرے خیال میں غریب بھی یہ جذبہ پیدا کرے کہ پہلے ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے، سنبھلنے کے بعد پھر ہم نے ملک کو ترقی پہ روانہ کرنا ہے۔ جب ملک سنبھلا نہیں ہو، جب ملک کے اسباب کنٹرول نہیں ہوئے ہو، اس وقت تک جتنے منصوبے ترقی کے پیدا کیے جائے یہ ملک کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے، میرے خیال میں خوشی کی باعث نہیں بن سکتے۔ کس طرح صفت کرنا چاہیے؟ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بجٹ کا کوئی سامان نہیں ہے، ہم IMF کے محتاج ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ماحول آتے تھے، موقع نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں۔ ایک موقع پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جاؤ اپنی طاقت کے مطابق ملک چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے ہر ایک اپنا امداد لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتا ہے، برائے نام گھر میں کوئی چیز ہے وہ اٹھا کے لے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحال ہے کہ آج موقع ہے، میں میدان جیتوں گا، ہزاروں روپیہ، میرے خیال میں لاکھوں رقم گھر میں تقسیم کر کے آدھا گھر میں چھوڑتا ہے اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پیغمبر حضرت عمر خوشحال ہے کہ میں میدان جیت گیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر فرماؤ کیا لے آئے ہو؟ اگر اب دنیا کا بتاتے تو کہتے کہ 5 روپے یا 6 روپے لے آئے ہو۔ یا رسول اللہ، عوام کی خاطر، یہ میری الفاظ ہے، ملک کے خاطر میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب لے کے آیا ہوں اور گھر اللہ اور رسول کے نام پہ چھوڑا ہوں۔ حضرت عمر کیا لائے ہو آپ؟ وہ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ، جتنا مال میرے گھر میں تھا آدھا کر کے عوام کی خدمت اور ملک کی سہولیت کے لیے لایا ہوں اور آدھا گھر کی ضروریت کے لیے چھوڑا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں ابو بکر سے اس قربانی میں میدان نہیں جیت سکتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے اللہ حکمرانوں کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اہل ملک، عوام، باثروت لوگوں کو اس کے لیے تیار کرے کہ وہ ملک کی بقا، ملک کو چلانے کے لیے اپنی ذاتی جائیداد قرض کی طور پر بغیر سود کے حکومت کو پیش کرے۔ حکومت ذمہ داری لی کہ ان کے قرضوں میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ دور نہیں ہے جب اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور ملک کے لیے ایسی منصوبہ بندی اور جذبے سے کام کریں گے، دینوں میں ہمیں یہ ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ ہم IMF کے سامنے بیٹھ کر فقیری کے دست پھیلائے کہ ہمیں کچھ قرضہ دو۔ انشاءاللہ ملک ترقی پہ چلے گا۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ملک چلانے کا جذبہ پیدا ہو، اپنی مفادات حاصل کرنے سے اور اپنی جرائم بخشنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ انشاءاللہ ملک ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرے قائدین اور وزیر اعظم ملک چلانے میں اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے، اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوں گے اور اسباب بھی استعمال کریں گے، کامیابی انشاءاللہ ہماری قدمی چومیں گی۔ اللہ کامیابی لے آئے۔ شکریہ ازہد، شکریہ جی۔ محترمہ نوشین افتخار صاحبہ، محترمہ نہیں ہے؟